نور اب گھر واپس آ جاتی ہے اور آلیان سے معافی بھی مانگ لیتی ہے۔ آلیان بھی اس سے معافی مانگتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ مجھے عارش پر تم پر شک نہیں کرنا چاہیے تھا، جس پر نور کہتی ہے کہ میں تو آپ کی ہی ہوں، نہ جانے آپ کو کیا ہو گیا ہے، کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ آپ تو بالکل بھی مجھ سے پیار نہیں کرتے، صرف میں ہی ہوں جو آپ کے پیار میں پاگل ہوئی پھرتی ہوں۔ جس پر آلیان کہتا ہے کہ ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے، میں یہ بات جانتا ہوں کہ میں نے اچھا نہیں کیا تمہارے ساتھ، لیکن اب تم ہی بتاؤ کہ میں کیا کرتا۔ تمہارا عارش کے ساتھ اس طرح مسلسل رابطے میں رہنا میری زندگی کو بہت ہی زیادہ مشکل کر رہا تھا نور۔ جس پر نور کہتی ہے کہ آلیان اب میں اپنی صفائی میں کچھ بھی نہیں کہنا چاہتی، بہرحال میں گھر واپس آ گئی ہوں اور اس نیت سے آئی ہوں کہ اب ہم دونوں کے درمیان کوئی بھی لڑائی نہیں ہوگی۔ دوسری طرف اب تحسین ہے کہ تحسین کی بھی شادی کا اب چکر اور سلسلہ چلنے ہی والا ہے، اور وہ بھی آلیان کے دوست احتشام کے ساتھ۔ احتشام جان بوجھ کر جب ان کے گھر آتا ہے دعوت پر تو تحسین کو اپنا فون نمبر دے دیتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ آپ مجھ سے ضرور کال پر بات کیجیے گا، مجھے بہت اچھا لگے گا۔ اب تحسین دوسری طرف سوچ پر پڑ گئی ہے کہ کرے تو کرے کیا اس کو احتشام سے بات کرنی چاہیے یا تو پھر نہیں کرنی چاہیے، اور تیسری طرف اب آہل نے بھی بہت ہی زیادہ برے کام کرنے شروع کر دیے ہیں۔ آہل اب ایک لڑکی کے ساتھ ڈیٹ پر جاتا ہے اور وہاں پر بدقسمتی سے اس کی بیوی بھی پہلے سے ہی موجود ہوتی ہے اور وہ ان دونوں کو اب دیکھ لے گی۔ سب سے پہلے تو بات کرتے ہیں تحسین کی اور احتشام کی۔ احتشام نے چونکہ اس کو اب اپنا فون نمبر دے دیا ہے تو تحسین اب دل پر پتھر رکھ کر اور بہت ہی زیادہ شرماتے کال کر ہی دے گی، جس پر احتشام اس کی جب کال اٹھاتا ہے تو کہتا ہے کہ میں جانتا تھا کہ آپ مجھے ضرور کال کریں گی۔ تحسین کہتی ہے کہ آپ کو کیسے پتا کہ یہ میرا نمبر ہے؟ جس پر احتشام کہتا ہے کہ میرا دل کہہ رہا تھا کہ آپ ہی ہو سکتی ہیں کیونکہ اس ٹائم مجھے کوئی بھی کال نہیں کرتا۔ جس پر تحسین بہت زیادہ خوش ہونے لگ جاتی ہے۔ بیچاری تحسین جس کا کہیں رشتہ ہی نہیں ہوتا تھا اور پورے زمانے کی اس کو ٹھوکریں لگ چکی ہیں کہ سب لوگ یہ کہتے ہیں کہ تحسین کی تو ایج بہت زیادہ ہو گئی ہے اور اب اس سے کون شادی کرے گا، اور قسمت اس کی اتنی اچھی نکلی کہ شادی میں کے لیے اس کو لڑکا ملا، وہ بھی اتنا اچھا اور عمر میں بھی اس سے 1-2 سال چھوٹا ہے۔ تحسین کہتی ہے کہ بولے آپ کیا بات کرنا چاہتے ہیں؟ جس پر وہ کہتا ہے کہ آپ بتائیں آپ کیا بات کرنا چاہتی ہیں؟ جس پر تحسین کہتی ہے کہ میں تو بس آپ سے معافی ہی مانگنا چاہتی ہوں کہ میں نے اس دن آپ کے ساتھ بازار میں اچھا نہیں کیا تھا۔ جس پر احتشام کہتا ہے کہ تحسین بس کر دیجئے، آپ تو پہلے بھی اس حوالے سے میرے سے معافی مانگ چکی ہیں، چلے چھوڑے یہ باتوں کو، میں آپ سے ایک بہت ضروری بات کرنا چاہتا ہوں۔ تحسین کہتی ہے کہ کیا بات کرنی ہے؟ تو پھر احتشام کہتا ہے کہ اس دن میں نے آپ سے شادی کی بات کی تھی اور یہ کہا تھا کہ میری آفر ابھی بھی سلامت ہے، ہاں لیکن اب میں آپ کو بتا دوں کہ اب یہ آفر ختم ہو گئی ہے۔ تحسین کے دل میں تو بہت ہی زیادہ درد ہوتی ہے یہ بات سن کر، کہتی ہے کہ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ تو پھر احتشام جان بوجھ کر اس سے مذاق کر رہا ہوتا ہے اور اب اس کو ڈرانے لگ جاتا ہے۔ تحسین کو یہ کہتا ہے کہ ایک لڑکی ہے جو مجھے پسند آ گئی ہے اور میں اب اس سے شادی کرنے لگا ہوں، دیکھیں نا اب بندہ کتنے ہی عرصہ کوارا رہ سکتا ہے۔ جب یہ بات تحسین سنتی ہے تو کہتی ہے کہ بس میں فون رکھ رہی ہوں، مجھے آپ سے کوئی بھی بات نہیں کرنی۔ جس پر احتشام کہکا لگا کر ہنسنے لگ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ نہیں فون مت رکھیے گا، میں تو مذاق کر رہا تھا، میں ابھی بھی آپ سے ہی پیار کرتا ہوں اور آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، ایک آپ ہے کہ مجھے لفٹ ہی نہیں کرواتی۔ جس پر تحسین کے تو دل پر جیسے سکون ہی آ جاتا ہے یہ بات سن کر کہ احتشام مذاق کر رہا تھا۔ تحسین کہتی ہے کہ ٹھیک ہے، اگر آپ کو سب کچھ مناسب لگ رہا ہے اس رشتے میں تو پھر مجھے بھی اب کوئی انکار کی گنجائش نظر نہیں آ رہی، آپ رشتہ لے کر آ جائے میرے گھر میں، اگر میرے گھر والوں کو یہ رشتہ مناسب لگے گا تو ہم دونوں کی شادی ہو جائے گی، لیکن اگر ان کو یہ رشتہ مناسب نہیں لگے گا تو پھر میں یہ شادی نہیں کر سکتی۔ لیکن مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہے کہ میں آلیان کو کیا منہ دکھاؤں گی، آلیان کیا سوچے گا کہ اس کے دوست کے ساتھ میری شادی ہو رہی ہے، اور آلیان تو یہی سمجھے گا نا کہ آپ کا اور میرا کوئی افیئر چل رہا ہے۔ جس پر احتشام کہتا ہے کہ نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، میں سب کچھ ہینڈل کر لوں گا، بس آپ ایک بار بتا دیجئے کہ آپ کی طرف سے ہاں ہے نا۔ جس پر تحسین 2 منٹ کے لیے خاموش ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ جی ہاں میری طرف سے ہاں ہی ہے، اور یہ کہہ کر تحسین فون رکھ دیتی ہے۔ پیچھے کھڑی اس کی ساری باتیں سن لیتی ہے اس کی بھابھی، اور نور آ کر کہتی ہے کہ تحسین آپ نے بہت اچھا فیصلہ کیا ہے، میں یہاں سے گزر رہی تھی، بات تو بہت بری ہے، مجھے آپ کی باتیں سننی نہیں چاہیے تھی، لیکن مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ شکر ہے آپ نے بھی عقل مندی کا مظاہرہ دکھایا ہے۔ دیکھیں میں نے آپ کو یہی سمجھایا تھا کہ احتشام بہت اچھا لڑکا ہے اور وہ آپ کو بہت زیادہ خوش رکھے گا۔ جس پر تحسین کو اب بہت زیادہ شرمندگی ہونے لگ جاتی ہے کہ یہ نور کے لیے کتنا برا سوچتی تھی اور نور اس کے لیے کتنا زیادہ اچھا سوچتی ہے۔ تحسین نور کے پاس آتی ہے، اس کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ مجھے معاف کر دو نور،
میں نے تمہارے ساتھ اچھا نہیں کیا اور امی نے بھی تمہارے ساتھ اچھا نہیں کیا، اب میں امی کو بھی سمجھاؤں گی کہ وہ تمہیں اب اس طرح سے ٹارچر نہ کیا کریں۔ جس پر نور کہتی ہے کہ تحسین باجی کوئی بات نہیں، وہ بڑی ہیں اور ویسے بھی وہ کیا ہی برا کہتی ہیں، شاید ان کو میں اچھی نہیں لگتی۔ جس پر تحسین رونے لگ جاتی ہے اور نور کو اپنے گلے لگا لیتی ہے، کیونکہ اب تحسین کو احساس ہو چکا ہے کہ کون اس کا اپنا ہے اور کون پرایا ہے۔ تحسین کہتی ہے کہ اچھا اب بتاؤ نور کہ تم اتنے دنوں کے بعد گھر واپس آئی ہو، تمہیں کیسا فیل ہو رہا ہے؟ تو نور خاموش ہو جاتی ہے اور وہاں سے چلی جاتی ہے۔ خیر اب دوسری طرف آہل نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اب تو وہ بالکل بھی اب نویرہ کے ساتھ گزارا کر ہی نہیں سکتا۔ نویرہ کا تو اس کو جسم ہی بھاری لگنے لگ گیا ہے اپنے گھر میں، اور تو اور نویرہ کی پریزنس سے بھی اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، الٹا چور کو اتوال کو ہی ڈانٹتا ہے۔ نویرہ جب اس سے پوچھتی ہے کہ تم نے 12 لاکھ روپے لے لیا اور عیاشی میں اڑا دیا تو بتاؤ کہاں پر اڑایا؟ جس پر بجائے اس کے کہ وہ شرمندہ ہو جائے، الٹا نویرہ کو دھمکیاں دینے لگ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم ہوتی کون ہو مجھ سے سوالوں کے جواب لینے والی، تمہاری اوقات ہی کیا ہے گھر سے بھاگی ہوئی؟ جس پر نویرہ اس کے منہ پر تھپڑ مارتی ہے اور کہتی ہے کہ بکواس بند کرو، تمہیں تمیز نہیں ہے بات کرنے کی؟ کیا مطلب ہے گھر سے بھاگی ہوئی؟ تمہیں نے تو مجھے کہا تھا کہ تم مجھ سے پیار کرتے ہو، شادی کرنا چاہتے ہو، اور تمہاری خاطر میں نے اپنی ہستی بستی زندگی کو ٹھوکر مار دی اور اپنے ماں باپ کا سارا غرور مٹی میں ملا دیا، اور کچھ بھی نہیں سوچا کہ میری ریپوٹیشن کیا بنے گی پورے خاندان کے سامنے۔ میں وہ لڑکی تھی جس کی خاندان میں تعریفیں ہوتی تھی اور لوگ مثالیں دیا کرتے تھے کہ لڑکی ہو تو نویرہ جیسی ہو، اور تمہاری خاطر میں نے اتنا بزدلانہ حرکت کر دی اور آج تم مجھے گھر سے بھاگی ہوئی کا تانا دے رہے ہو؟ تمہیں شرم نہیں آتی آہل؟ جس پر آہل کہتا ہے کہ بس کر دو، تم تو مجھے کھانا بھی نہیں کھانے دے رہی سکون سے، کیا دن رات کی تم نے چک چک لگائی ہوئی ہے، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ اگر تو تمہیں اتنا ہی مسئلہ ہے میرے ساتھ تو پھر یہاں پر رہنے کا تمہارا کچھ جواز نہیں بنتا، چلی جاؤ نا یہاں سے۔ جس پر نویرہ اتنے غصے میں آ جاتی ہے کہ کمرے سے چلی جاتی ہے اور کمرے میں جا کر دوسرے رونے لگ جاتی ہے، اور پھر اس کو اپنے ماں باپ کی باتیں یاد آتی ہیں کہ کس طرح سے اس کے ماں باپ نے اس کو لاڈو پیاروں میں بڑا کیا اور کس طرح سے اس کی ہر خواہش کی وہ احترام کرتے تھے۔ اگر اس کے ماں باپ کو آج یہ بات پتا ہوتی کہ نویرہ کی کیا حالت ہے تو وہ تو اس کو سر آنکھوں پر ہی بٹھا لیتے، لیکن واپس جانے کی بھی کوئی گنجائش بچی ہی نہیں ہے۔ دوسری طرف نور کو بھی اس بات کا پتہ چل چکا تھا کہ نویرہ پہلے بھی ایک بار گھر میں آ چکی ہے اور اس کے ماں باپ نے بالکل بھی اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا، الٹا اس کو واپس بھیج دیا۔ اب نور بیچاری سوچ میں پڑ جاتی ہے، آخر کار تھی تو اس کی بہن ہی نا نویرہ، اور ان دونوں بہنوں کا آپس میں بہت زیادہ سلوک بھی تھا، لیکن اب نویرہ کی ایسی حالت کے بارے میں کوئی کیا ہی جانتا تھا۔ خیر دوسری طرف اب نویرہ آفس جاتی ہے تو آفس سے واپسی پر ایک ریسٹورنٹ میں چلی جاتی ہے۔ جب ریسٹورنٹ میں جاتی ہے تو وہاں پر دیکھتی ہے کہ آہل ایک اور لڑکی کے ساتھ بیٹھا ڈیٹ پر آیا ہوا ہے اور دونوں ایک دوسرے کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر بیٹھے ہیں اور کھانا بھی کھا رہے ہیں۔ نویرہ کے تو جیسے تن بدن میں آگ ہی لگ جاتی ہے، فوراً سے اٹھ کے اس کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے کہ آہل یہ کون ہے؟ جس پر وہ لڑکی کہتی ہے آہل یہ لڑکی کون ہے؟ اس کو بتاؤ نا کہ میں کون ہوں۔ جس پر آہل ایک دم سے خاموش ہو جاتا ہے اور نویرہ کو کہتا ہے کہ نویرہ تم گھر جاؤ، میں آتا ہوں۔ وہ کہتی ہے کہ میں گھر نہیں جاؤں گی، مجھے پہلے بتاؤ کہ یہ لڑکی کون ہے۔ دراصل نویرہ کو تو یہ بات پتہ ہی نہیں چل رہی ہوتی کہ یہ بھی اس کی بیوی ہی ہے۔ آہل کہتا ہے کہ یہ میری بیوی ہے، سن لیا تم نے، اب جاؤ یہاں سے۔ جس پر نویرہ تو بیچاری بہت ہی زیادہ ٹوٹ جاتی ہے اور اب اس نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اب وہ مزید اس گھٹیا انسان کے ساتھ نہیں رہے گی۔ اب نویرہ نے طلاق بھی لے لینی ہے اور تو اور اب آہل کو وہ ایک پھوٹی کوری بھی نہیں دینے والی۔ نویرہ بیچاری اب ایک ہاسٹل میں بھی رہنے والی ہے کیونکہ اس کے گھر والوں نے تو اس کو صاف صاف جواب دے دیا ہے۔ دوسری طرف عارش کا کیا بنے گا؟ کیا عارش واپس آئے گا یا تو پھر عارش مر چکا ہے؟ یہ جاننے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا، اس کا پارٹ 2 میں بتاؤں گی۔ تب ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔